السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم راؤ عبدالرحیم صاحب، چیئرمین لیگل کمیشن آن بلاسفیمی، معزز مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے محترم دوستو، سب سے پہلے تو میں چیئرمین لیگل کمیشن آن بلاسفیمی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع کے اوپر، اس اہم مسئلے کے اوپر انہوں نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا. یہ بہت بڑا کام ہے اور قابل تحسین ہے، قابل صد مبارکباد ہیں کمیشن کے لوگ، کمیشن کی لیڈرشپ. یہاں پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور میرے بعد بھی کچھ مہمانوں نے بات کرنی ہے. میں تفصیل میں جائے بغیر کچھ بلٹ پوائنٹس میں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، جس طرح کی بات آئی کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو اسلامی دفعات ہیں وہ حکومت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے، حکومت کی ایک مجبوری بنتی ہے، حکومت کی ایک ذمہ داری دستوری بنتی ہے کہ وہ اس ملک میں اسلام کی، شعائر اسلام کی اور مقدسات اسلام کی حفاظت کریں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، پھر آرٹیکل 31 میں تو بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ حکومت اور ریاست کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جن لوگوں نے بنایا ہے، فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ سب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ایک ایسا ڈاکومنٹ انہوں نے قوم کو دیا ہے کہ ایک تو متفقہ ہے، دوسرا اس میں مکمل ریفلیکشن ہے قرآن و سنت کی. تو آرٹیکل 31 حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ ایسے ماحول کو فراہم کرے گا کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. گویا یہ جو کچھ یہاں بیان کیا گیا، جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو، ان ساری چیزوں کی سدباب اسٹیٹ اور اسٹیٹ آرگن کی بنیادی ذمہ داری ہے. بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے مطالبے کے، بغیر کسی قرارداد اور کسی احتجاج کے. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آئی، آرٹیکل 19 ہماری کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لیکن جس نے پڑھی ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کو ریسٹریکٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی آف پاکستان اور گلوری آف اسلام کے ساتھ. سیکیورٹی آف پاکستان اور گلوری آف اسلام کے ساتھ. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی فائل آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ سیکیورٹی آف پاکستان کے لیے بھی ایک سنگین تھریٹ ہے اور یہ گلوری آف اسلام کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہ پاکستان کے اندر، نہ عالمی سطح پر اظہار آزادی، اظہار رائے سے. دنیا میں جس طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا بے لگام ہے، کہیں نہیں ہے. میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پہ 1 مہینے کے لیے چائنا گیا اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ چائنا کے اندر ماؤں نے ایسوسیشن بنائی ہے، ایسوسیشن آف مدرز، جو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی خرابی سے بچاتا ہے اور حکومت کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا سے ہٹائیں جو بچوں کی اخلاق اور کردار اور ان کی گرومنگ کے لیے نقصان دے. اور 2 چیزوں کو تو فلٹر کرتے ہیں. چائنی کی حکومت 2 چیزوں کو بالکل فلٹر کرتے ہیں. نمبر 1، پولیٹیکل میٹرز، اس لیے کہ وہاں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی حکومت ہے، اور دوسرا وہ پورنوگرافی کو. آپ حیران رہ جائیں گے کہ چائنیز بھی اپنے نوجوانوں اور بچوں کو پولیٹیکل میٹر کے ساتھ پورنوگرافی سے بچاتے ہیں. تو یہ کہیں پہ اس طرح کی بے لگام آزادی نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ ہے. یہ بہت آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے جو یہاں پہ
اعلامیہ پیش ہوا ہے اس کے ساتھ تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن خود میں نے ایک ریزولوشن آپ لوگوں کی ان جدوجہد کے نتیجے میں سینٹ آف پاکستان میں جمع کی ہے، جس میں آپ ہی کے ان مطالبات کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سینٹ آف پاکستان متفقہ طور پر اس کو پاس کرے گی۔ خصوصاً یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک خصوصی سیل پی ٹی اے قائم کریں جس میں آئی ٹی کے ماہرین اور اسلامی اسکالرز کو شامل کیا جائے، پھر ایسا پورٹل ویب سائٹ بنانے کا حکم جس میں مستند قرآن حکیم اور اس کا مصدقہ جو ہے وہ ترجمہ اور اسلامی کتابیں، ختم نبوت کے متعلق قوانین، ختم نبوت نامے سے رسالت کے مطابق آرٹیکلز اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے۔ اسی طرح اس میں فیصلہ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ آئی ٹی پورٹل بنانے کا حکم جس میں امت مسلمہ کی آگاہی کے لیے تمام مستند اسلامک ویب سائٹ اور پیجز کی نشاندہی، اور اسی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے قوانین کے خلاف کسی بھی مواد کو اپلوڈ ہونے کی صورت میں از خود کارروائی کا آغاز کرے، جو کہ سی آر پی سی کے دفعہ 154 کے تحت قابل دست اندازی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ اسلام، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کی توہین کے خلاف کارروائی کی کسی بھی شکایت پر کارروائی ہونے کے لیے پیشرفت کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسا ویب سائٹ ہو جو ایسی کسی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ پروگریس جو ہیں وہ دکھائیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بات تھی کہ ختم نبوت کے متعلق مضامین کو اردو اور اسلامیات کی کتابوں میں پرائمری سے لے کر ماسٹر لیول تک شامل کیا جائے، اور یہ فیصلہ بھی اس میں تھا کہ میڈیا پر آگاہی کے لیے مہم چلائی جائے اور تعلیمی اداروں کے نوٹس بورڈ پر ایسی چیزیں جو ویب سائٹس ہوں، پورٹلز ہوں جس میں آگاہی دی گئی ہے اس حوالے سے وہ دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اس کے اوپر حکومت کو ایک باقاعدہ روڈ میپ بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو 7 ملزمان ملک سے فرار ہو گئے ہیں اور جو سائبر کرائم ونگ FIA کو مطلوب ہیں، یہ مطالبہ بالکل درست ہے کہ ان کو فوری طور پر پاکستان لایا جائے اور اس حوالے سے کسی بھی بین الاقوامی پریشر کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں پہ بات آئی فورس کنورژن کی، ایک قانون آیا تھا پروہیبشن آف فورس کنورژن، وہ تو کمیٹی کی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک طرح سے یکسوئی کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اس کے لیے میں نے بڑی ریسرچ کی تھی اور خود سندھ کی یہاں پہ تذکرہ آیا، سندھ بھی میں گیا تھا۔ یہ بالکل ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی وائلنس ہے، کرائم ہیں، یہ کسی طبقے سے متعلق نہیں، یہ پورے معاشرے میں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو بین الاقوامی پریشر ہے، خواہ وہ GSP+ کے حوالے سے یا FATF، وہ ختم نبوت کے، ناموس رسالت کے یا شاعر اسلام کے حوالے سے یا اسلامی قوانین یا دستور کے اسلامی شناخت کے حوالے سے، اسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے رب سے محبت، قرآن پاک کی حرمت کے لیے کوشش کرنا، ناموس رسالت کے لیے کوشش کرنا، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، مقدسات اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہم سب کی مشترکات ہیں، اور ہر قسم کے مسلک سے، سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو اعلامیہ ہے جو فورم کا، ایکشن فورم کا، یہ کم سے کم اعلامیہ ہے جس پہ مجھے اتفاق ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق اپنے طور پہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی انشاءاللہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سب حاضرین مجلس کو اور بالخصوص جو چیئرمین لیگل ایکشن آن بلاسفیمی ہیں اور ان کی ممبران ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔